بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پر پوتے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے اور بہت خوبصورت تھے۔ حضرت یعقوب ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت یوسف نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد صاحب کو بتایا۔ والد صاحب نے حضرت یوسف کو منع کر دیا کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں کو نہ بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی حضرت یوسف سے بہت حسد کرتے تھے کہ ابا جان ان کو اتنا پیار کیوں کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے ابا جان یوسف کو بہت چاہتے ہیں اور ہم کو اتنا نہیں چاہتے، اس لیے یوسف کو جان سے مار دیا جائے۔ لیکن ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ یوسف کو مت مارو، بلکہ اسے کسی کنویں میں پھینک دو جس میں پانی نہ ہو۔ یہ سب بھائی حضرت یعقوب کے پاس گئے اور کہا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے بھیج دیں۔ ان کے والد حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا جنگل میں آ کر تمہارے بھائی کو کھا نہ جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخر کار حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے ان کے ساتھ جا کر انہیں ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا، اور رات کو روتے روتے گھر واپس آئے اور کہا کہ ابا جان، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کا دھیان رکھ رہا تھا۔ اتنی ہی دیر میں ایک بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو کھا گیا۔ ثبوت کے طور پر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک خون میں آلودہ کرتا لائے تھے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے۔ حضرت یعقوب نے کہا جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ حضرت یعقوب نے صبر کیا، خاموش ہو گئے، لیکن بیٹے کی جدائی میں روتے رہتے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا، اسی کے قریب سے کچھ دنوں بعد ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا۔ ڈول جب اوپر کھینچا تو اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ذریعے باہر آ گئے۔ ان کو باہر نکال لیا۔ قافلے والوں نے اتنا خوبصورت بچہ دیکھا، اس کے بعد کہنے لگے کہ اس کی بہت قیمت لگے گی، اس کو مصر کے بازار میں لے جاتے ہیں۔ جب قافلہ مصر پہنچا تو وہاں پر مصر کے بادشاہ نے ان قافلے والوں سے تھوڑی قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور اپنی بیوی زلیخا کو کہا کہ اس کو پالو، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، ان کی خوبصورتی اور وجاہت عقل مندی بڑھ گئی۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر بری نگاہ ڈالتی تھی اور ان کو ان کے نفس کی جانب سے پھسلانے لگی۔ ایک روز اس نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اتنی ہی دیر میں حضرت یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے، لیکن زلیخا نے پیچھے سے آپ کی قمیض پکڑ لی، جس سے قمیض پھٹ گئی۔ اس وقت عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا اور اپنے خاوند سے کہا، یہ شخص تیری بیوی پر بری نظر ڈال رہا تھا، جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھے پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا نے مجھ کو اس سے بچا لیا۔ آخر کار یہ معاملہ قاضی کے پاس پیش ہوا۔ قاضی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیا۔ حضرت یوسف نے عزیز مصر کے خاندان سے ایک معصوم اور ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ بچہ اس وقت موجود تھا، یہ سچی گواہی دے گا۔ بچے نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہوتی تو یوسف مجرم ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ جب حضرت یوسف کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے ہی پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا، اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا، تو معافی مانگ، حقیقت میں تو ہی قصوروار ہے۔ عورتوں کی دعوت۔
اس واقعے کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی تھی اور عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی کہ زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے۔ جب زلیخا کو اس کا علم ہوا تو وہ اپنی بدنامی کا خیال آیا۔ اس نے ترکیب یہ سوچی کہ اس نے مصر کی عورتوں کو دعوت دی، سب کے ہاتھوں میں ایک چھری اور ایک پھل دے دیا اور اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے آئی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھا تو وہ سب اپنے ہوش میں نہ رہیں، چھریوں سے بجائے پھلوں کو کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھے اور کہنے لگیں، واقعی یہ کوئی شخص نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا، یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو، میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں، اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو میں اس کو قید خانے میں کرا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور جیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے، اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ گیا تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اس سے یہ بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کو جیل میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں 2 قیدی اور بھی تھے، ایک شاہی باورچی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی۔ ان کے خلاف الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ کی باتیں بتاتے رہے اور خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ساقی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہ کو انگوروں کی شراب پلا رہا ہوں، اور باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرتے ہوئے انہوں نے حضرت یوسف سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ساقی تو جیل سے چھوٹ جائے گا اور پھر بادشاہ کی ملازمت میں جا کر اس کو شراب دوبارہ پلائے گا، اور دوسری طرف باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھا جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ نے ساقی کو رہا کر دیا اور باورچی کو سولی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد کئی سالوں جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاقاً ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری 7 سوکھی ہوئی بالیاں دیکھی۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس وقت ساقی کو یاد آیا کہ اس نے اپنا خواب حضرت یوسف سے پوچھا تھا اور اس کا جواب بالکل صحیح ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے۔ بادشاہ سے اجازت لی اور جیل میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال ملک میں خوب غلہ پیدا ہوگا اور 7 سال قحط پڑے گا، اور پھر 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور غلہ ہوگا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو جا کر یہ خبر سنائی تو اس نے کہا کہ یوسف کو بلا لیا جائے۔ جب وہ دوبارہ حضرت یوسف کے پاس آیا تو بادشاہ کا پیغام سنایا تو آپ نے فرمایا، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ بے شک میرا رب ان کے مکرو و فریب سے واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بولی کہ اب جب حق ظاہر ہو گیا ہے، سچ بات یہ ہے کہ میں نے ہی یوسف کو ورغلایا تھا اور یہ بالکل سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ بننا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہا ہو گئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو عزت کے ساتھ بلایا جائے، میں شاہی خاندان ان کے سپرد کر دوں گا۔ حضرت یوسف آئے اور بادشاہ سے بات چیت کی۔ حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے شاہی خزانے کا وزیر مقرر کر دیا جائے، میں اس کی حفاظت بہتر طریقے سے کروں گا۔ بادشاہ نے منظور کیا اور انہیں شاہی خزانے کا وزیر مقرر کر دیا۔ آخر کار وہ قحط کا زمانہ آ گیا جس کا بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اور اس کا اثر اس جگہ بھی پہنچا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائی رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر میں حضرت یوسف کے پاس بھیجا۔
جب حضرت یوسف کے بھائی آئے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا اور اپنے بھائی، مگر ان کے بھائی حضرت یوسف کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف نے ان کو غلہ دے دیا اور کہا کہ اگلی دفعہ آنا تو اپنے دوسرے بھائی کو ساتھ لے کر آنا، ورنہ میں تم کو غلہ نہیں دوں گا۔ اور اپنے ملازمین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو قیمت ان لوگوں سے لی ہے وہ قیمت ان کو واپس کر دو، اور وہ لوگ پھر مصر سے چلے گئے۔ جب یہ لوگ اپنے شہر میں پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، اب ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دیں، ورنہ ہمیں اب غلہ نہیں ملے گا اور ہم اس کی حفاظت خوب کریں گے۔ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا اور اس میں ساری رقم دیکھ کر خوش ہوئے، پھر باپ سے کہا کہ دیکھیے، مصر کے ان لوگوں نے ہماری رقم بھی واپس کر دی، اب آپ ہمارے ساتھ بھائی کو ضرور بھیجیں، ہم خوب حفاظت کریں گے اور ہم اپنا سامان زیادہ لے کر آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جب تک تم اللہ کا عہد مجھ کو نہ دے دو، اس کی حفاظت کرو گے، اس وقت تک میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ آخر کار بھائیوں نے عہد کر لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ آخر کار انہوں نے اپنے والد کی اس نصیحت کو مانا، وہ سب علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بن یامین کو پہچان لیا اور بن یامین کو یہ بھی بتایا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں، میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ آخر کار جب ان سب کا سامان تیار ہو گیا اور وہ روانگی کے لیے تیار ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک چال چلی۔ حضرت یوسف نے اپنا ایک برتن اپنے سگے بھائی کے سامان میں چھپا کے رکھوا دیا اور اعلان کیا کہ شاہی کٹورا گم ہو گیا ہے، جس نے اسے لیا ہے وہ دے دے، اس کو ایک اونٹ غلہ انعام دیا جائے گا۔ سب بھائیوں نے انکار کیا۔ بادشاہ نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ جس کے سامان سے وہ نکلے اسے یہیں پر رکھو اور اس کی یہی سزا ہوگی کہ وہ ہمارے ملک میں ہی رہے گا۔ پھر تمام بھائیوں کی تلاشی لی گئی، آخر کار بنیامین کے سامان سے وہ کٹورا نکلا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ بنیامین تو چوری نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو سنا اور خاموش رہے۔ اب سب بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف سے درخواست کی کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس پر رحم کھا کر اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ جو چور کو چھوڑ کر بے گناہوں کو پکڑے۔ جب یہ لوگ بالکل مایوس ہو گئے تو ان سب نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو ان کے سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ میں اپنے باپ کو اللہ کی قسم دے کر آیا ہوں اور اس کو یقین دلایا تھا کہ اس کو ضرور واپس لاؤں گا، پھر یوسف کے ساتھ ہم نے جو حرکتیں کی ہیں وہ تم سے چھپی نہیں، اس لیے میری تو ہمت نہیں کہ باپ کو منہ دکھاؤں۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا تم لوگ جاؤ اور جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ٹھیک اپنے والد صاحب کو بتاؤ، اگر ان کو تسلی نہیں تو ہمارے شہر کے جو لوگ ادھر آئے ہیں ان سے پوچھ لیں اور اس قافلے سے معلوم کر لیں جس کے ساتھ ہم آئے بھی تھے۔ اس مشورے کے بعد یہ لوگ گھر پہنچے اور والد صاحب کو تمام قصہ سنایا۔ جب انہیں یہ تمام قصہ بتایا گیا تو وہ اور زیادہ غمگین ہو گئے۔ بہرحال صبر اچھا ہے، امید ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا، وہی خوب جانتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ان سے دوسری طرف رخ کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا ابا جان، آپ تو یوسف کی یاد میں اتنے زیادہ بیمار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں اپنی شکایت اللہ سے کرتا ہوں اور میں ایسی باتیں جانتا ہوں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، وہ مصر ہی میں کہیں نہ کہیں ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں سے ملاقات۔ اب ایک بار پھر سب بھائی مل کر مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے گھر والوں کی بری حالت بیان کی۔ ہم اپنے ساتھ بہت تھوڑا سامان لائے ہیں، مگر چاہتے ہیں کہ آپ پورا غلہ دیں۔ حضرت یوسف نے اپنے گھر والوں کا حال سنا تو بے تاب ہو گئے، ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ بھائیوں نے نہایت تعجب اور حیرانی سے پوچھا کہ کہیں آپ یوسف تو نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہی ہوں اور یہ میرا بھائی ہے،
اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ بے شک جو شخص نیک زندگی بسر کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، اللہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ جب تمام بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ جس کے دربار میں ہم اس وقت کھڑے ہیں وہ ہمارا بھائی یوسف ہے، تو سب نے مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور آپ سے معافی مانگی۔ حضرت یوسف نے فرمایا، تم کوئی فکر نہ کرو، تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ، میرا کرتا میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو اور ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اور پھر سب یہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر قافلہ مصر سے روانہ ہوا تھا اور ادھر حضرت یعقوب نے اپنے گھر والوں کو خوشخبری دی تھی کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے سنا تو کہا، تمہیں کوئی وہم ہو رہا ہے۔ آخر قافلہ آ گیا۔ حضرت یوسف کا کرتا حضرت یعقوب کے بیٹے نے ان کو دیا اور ان کے سامنے رکھا اور تمام حالات بیان کیے۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، دیکھو، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے؟ پھر حضرت یعقوب نے فرمایا کہ چلو مجھے یوسف کے پاس لے جاؤ۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ پھر وہ وقت آ گیا جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ماں باپ کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کہا کہ خدا چاہے تو مصر میں امن اور آرام کے ساتھ رہیے۔ پھر انہوں نے اپنے باپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ سب کے سب باپ شاہی آداب بجا لائے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا۔ اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا جو مجھے قید سے چھڑایا، اور شیطان نے جو فساد میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں لایا تھا اب وہ ختم ہوا۔ بے شک میرا رب خیر کی حکمت جانتا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت دی، باتوں کا مطلب سمجھایا۔ ایک عرصے تک حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مصر میں حکومت کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، بھلائیوں کو پھیلاتے رہے۔ چنانچہ ملک مصر کو اچھائیوں سے بھر دیا اور ملک مصر میں اللہ کا نام لینے والے بھر گئے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد آپ اللہ کے پاس چلے گئے، یعنی آپ کی وفات ہو گئی اور آپ مصر میں ہی دفن ہیں۔